پر، مواجہ شریف پر ایمان والا ادب اور محبت کے ساتھ ادھر متوجہ ہو کے جنوب کی طرف کہہ رہا ہوتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو اس کے دل و دماغ پر کیا بہاریں ہوتی ہیں۔ ہمارا ایمان والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی کے دروازے پہ جا کے مواجہ شریف کہتے ہیں جہاں حضور علیہ السلام نے رخ کیا ہوا ہے روضہ پاک میں، آپ کے در اقدس پر پہنچ کر جو آپ کو صلاۃ و سلام پیش کرتا ہے مصطفیٰ سنتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں۔ کوئی شخص کسی دنیا کے بڑے عہدیدار اور بادشاہ کی مجلس میں جائے، اس سے بات چیت کرے اور وہ اس کی بات کو سن کر اس سے میں گفتگو ہو جائے، اس سے پیار سے باتیں کر رہا ہو، تو اس کے لیے اس سے بڑا خوشی کا دن کوئی نہیں ہوتا۔ وہ اپنے لیے بڑا اعزاز محسوس کرتا ہے، میں اس مومن کی جوتیوں پہ قربان جاؤں جو مصطفیٰ کے دروازے پہ کھڑا ہو کے صلاۃ و سلام پیش کر کے مصطفیٰ کی توجہ لے رہا ہے۔ لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ ادب بھی ہو، محبت بھی ہو۔ سبحان اللہ۔ اگر بے ادبی سے جائے گا تو کچھ نہیں ملے گا، محبت کے بغیر جائے گا تو کچھ نہیں ملے گا۔ اور ادب کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اس جالی کا ادب نہ ہو، بلکہ مدینے کے ٹکڑے ٹکڑے ذرے ذرے کا ادب ہو۔ ہم جب مدینے کی گلیوں میں چلتے ہیں تو سوچتے چلے جاتے ہیں کہ پتہ نہیں زمین سے کون سا ٹکڑا ہے جہاں مصطفیٰ کے قدم لگے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پتہ تو کوئی نہیں نا، حضور نے وہاں 10 سال گزارے، آپ مدینے کی گلیوں میں رات کو بھی چلے، دل کو بھی چلے، صحابہ کی جماعت کے ساتھ بھی چلے، الگ بھی چلے۔ جب مدینے کی گلیوں میں آقا چلتے ہوں گے تو گلیاں کتنی خوش ہوتی ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ پہاڑ بے شعور ہوتے ہیں، ان کو کوئی سمجھ نہیں ہوتی۔ لوگ کہتے ہیں درخت بے شعور ہوتے ہیں، ان کو کوئی سمجھ نہیں ہوتی۔ میں مانتا ہوں دنیا کے درخت اور پہاڑ بے شعور ہوں گے، لیکن مدینے کے پہاڑ اور درخت بھی بے شعور نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ مدینے جانے کا ارادہ ہے انشاءاللہ۔ سب کا؟ انشاءاللہ۔ جو کہتے ہیں مدینے جانے کا ارادہ ہے وہ ہاتھ کھڑا کرو سیدھا۔ میری ایک شرط ہے مدینے جانے والوں کے لیے کہ آج عہد کرو کہ نماز نہیں چھوڑیں گے۔ انشاءاللہ۔ پکا وعدہ کرو۔ انشاءاللہ۔ حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سونا حضور دی اکھاں نوں ٹھنڈک پہنچے سے تو سونا سڑے سی۔ مدینے کے درخت اور مدینے کے پہاڑ بے شعور نہیں ہیں۔ یہ ویسے خطیب کی بڑھ نہیں ہے، میں خطیب بھی نہیں ہوں۔ خطیب تو وہ حضرت ہیں جو ابھی پہلے بیان کر رہے تھے طرز کے ساتھ۔ میں تو خطیبوں کا استاد ہوں۔
کسی نے کہا تھا کہ آپ حافظ ہیں، اس نے کہا نہیں میں حافظ نہیں لیکن حافظ کا ابا ہوں۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں خطیبوں کا استاد ہوں۔ سبحان اللہ انشاءاللہ ان کی خطابت سے ہمیں بھی حصہ ملے گا قیامت میں، اسی امید پر ان کو ہم نے پڑھایا، خطیب بنایا۔ یہ خطیب کی بڑھ نہیں ہے، میں حقائق کے اندر اتر کر یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ مدینے کے در و دیوار، مدینے کے پہاڑ، مدینے کے درخت باشعور ہے، بے شعور نہیں۔ میں نے بخاری شریف میں پڑھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے تو کھجور کے ایک خشک تنے کے ساتھ اوٹ لگا لیتے تھے۔ جب مسجد نبی بنی ہے نا، یہاں کھجوروں کا باغ تھا، حضور نے کھجوریں کاٹنے کا حکم دیا کہ وہ پھینک دو، لیکن ادھر جدھر قبلہ ہے وہاں قبلہ شمال کی طرف ہے، یہ شمال ہے، شمال یہ وہاں سے قبلہ شمال کی طرف ہے، تو آپ نے فرمایا قبلے کی طرف جو کھجوریں ہیں وہ اس لین میں کھڑی رہے تاکہ وہ دیوار کا کام دیں گی۔ اور کھجور کی یہ خاصیت ہے کہ اس کا سر کاٹ دو تو یہ خشک ہو جاتی ہے، باقی تمام درختوں کو جڑ سے نکالا جائے تو سوکھ جاتے ہیں، لیکن کھجور کی مناسبت انسان کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ حضور نے فرمایا کہ کھجور انسان کی پھوپھی ہے، یہ حدیث ہے۔ کیوں کہ جس مٹی سے آدم علیہ السلام کو بنایا وہ مٹی جو بچ گئی اس سے کھجور بنی، سبحان اللہ تو ساڈے باب آدم دی بہن ہوئی نا، ہماری پھوپھی ہو گئی۔ سبحان اللہ اس کی انسان کے ساتھ مناسبت ہے۔ انسان کا سر کٹ جائے تو زندہ نہیں رہ سکتا، کھجور کا سر کٹ جائے زندہ نہیں رہتی، خشک ہو جاتی۔ ان کے سر ختم کر دیے گئے، خشک تنا ایک کھڑا تھا جس میں اللہ کے نبی اوٹ لگا کے خطبہ دیتے تھے۔ مدینے کی ایک اماں نے کہا حضور میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کے لیے منبر بنا دوں۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ اس نے اپنے ایک غلام کو حکم دیا جو پڑھائیوں کا کام کرتا تھا کہ منبر بنا دو، یہ 3 سیڑھیوں والا منبر جس پر آج بھی ہم خطبہ دیتے ہیں۔ اس نے یہ منبر بنایا اور وہ ایک جگہ میں رکھ دیا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دن جمعے کے خطبے کے لیے تشریف لائے تو اس منبر کی اوپر والی سیڑھی پہ بیٹھے۔ صحابہ نے پھر کیا دیکھا، جس کھجور کے تنے کے ساتھ آپ ہر جمعہ خطبہ دینے کے لیے تشریف فرما ہوتے تھے اس کی چیخیں نکل رہی تھی۔ صحابہ کہتے ہیں وہ ایسے رو رہا تھا جیسے چھوٹا معصوم بچہ روتا ہے، چیختا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ وہ ایسے چیخ رہا تھا جیسے گابھن اونٹنی چیختی ہے۔